ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبے میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا، جگر چھلی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی۔ ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی۔ غرض ترکیب اس نے سوچ لی یہ خود ہی گھر آ کر، کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کو کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم۔ چلوں میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پائے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی۔ غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی۔ کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو جس دم، تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم۔ یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی گر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری۔ یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے
ذرا سن کر چلے جانا۔ یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو بھولا بھالا ہے۔ وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و لقب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم میں الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نہ مسکا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا۔ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں۔ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربان ہوا، پھر حال پر اس کے جو فضل ایزن باری۔ ضعیفہ کے زباں سے خود بخود کلمہ ہوا جاری، لا الہ